ہے کہ اس فوج کی لیڈرشپ کو ٹارگٹ کریں، اس لیڈرشپ کو ٹارگٹ کریں جس نے آپ کو مارکہ حق میں بنیان و مرصوص میں اپنے سے 8 گنا بڑی اکانومی فوج کے آگے کھڑے ہو کے دکھایا، عزت دلوائی، اس کو ٹارگٹ کریں. Who would like that? Will anyone in Pakistan will have that agenda? That agenda can only come from someone sitting in Delhi. Someone sitting and guiding that, جو چاہتا ہے کہ یہ فوج خارجیوں کے خلاف، دہشت گردوں کے خلاف جو آپ کی ڈھال بنی ہوئی ہے، جو جانیں دے رہی ہے، جو قربانیاں دے رہی ہے، وہ نہ کرے. اور تو کہیں سے یہ ایجنڈا نہیں آ سکتا، اور تو کہیں سے یہ بیانیہ نہیں آ سکتا. I will show you a clip. Please bear some time to understand کہ یہ بیانیہ بنایا کیسے جاتا ہے. دیکھیے گا. You will see here یہ بیانیہ چلتا ہے. یہ جو 2 مین اکاؤنٹ ہیں، ایک یہ جو جماعت کا اکاؤنٹ ہے اور ایک انصاف کا یہ جو نارسسٹ ہے اکاؤنٹ ہے. کہاں سے چلتا ہے یہ بھی کسی کو نہیں پتا. ان کی پارٹی سے پوچھے، کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا کہاں سے چلتا، لیکن پورا اون کرتے ہیں جو یہ بیانیہ چلتا ہے. اس کے بعد اس بیانیے کو چلاتے ہیں ان کا اپنا اکاؤنٹس، پھر چلاتا ہے انڈیا کا سوشل میڈیا، پھر ان کا میڈیا، افغانستان کا میڈیا اور سوشل میڈیا. تو یہ جس طریقے سے چلتا ہے اس کے پیچھے بڑی سائنس ہے. یہ کوئی ایسے نہیں چل رہا. یہ آپ کو یہ جو بھی اس نے 2 دن پہلے ٹویٹ کی ہے اس ذہنی مریض نے، اس ذہنی مریض کی ٹویٹ کو دیکھیں کیسے انہوں نے ٹویٹ کیا. چلائیں اس کو. کا مین اسٹریم میڈیا. Why would not they do it? Because آپ کے ملک میں بیٹھ کے آپ کا ایک مائنڈ سیٹ جو سا ہے، ایک جو ذہنی بیٹھ کے جو سا ہے یہ ساری باتیں کر رہا ہے افواج پاکستان کے خلاف، اس کی لیڈرشپ کے خلاف. Why would they not do it? اور ٹائمنگز دیکھیں، منٹوں میں، گھنٹوں میں، ساتھ ساتھ چل رہا ہے. اور پھر پک کرتا ہے انٹرنیشنل میڈیا تاکہ وہ بھی اپنا پیچھے کیوں رہے. پھر ان کے پیچھے پڑتے ہیں کہ آپ بھی اس سٹوری کو اٹھائیں. آپ کے خیال میں یہ سب کچھ جو چل رہا ہے، یہ جو انڈین میڈیا، افغان میڈیا یہ جو چلا رہا ہے، یہ کوئی فری لنچ ہے؟ از دیر اے فری لنچ؟ دیر از نو فری لنچ. یہ کلوژن ہے کہ ہم ادھر سے بیانیہ بنائیں گے، آپ اس کو اٹھائیں گے، کیونکہ آپ کا اور ہمارا مقصد ایک ہے، ہمارا دشمن ایک ہے، پاکستان کی افواج، اس کی لیڈرشپ. یہ آپ کے سامنے ایک اور مثال رکھتا ہوں، اس سے بھی انٹرسٹنگ ہے. اگین یہ بھی 2-3 دن پرانی ہے. ایک شخص کہتا ہے کہ میری پارٹی کا جو شخص، جو بندہ پاکستان کی افواج کے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں گیا ہے وہ غدار ہے. اور انٹرسٹنگ، وہ میر جعفر اور میر صادق سے مماثلت دے رہا ہے یا نہیں دے رہا. اس کی منطق سے جائیں تو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ سارے جو ISPR میں آپ بھی غدار ہیں، کیونکہ آپ ISPR میں آئے ہیں نا. یہ NDU گئے تھے تو یہ غدار ہو گئے. پاک فوج کے اندر جو بندہ ہے اس کا مطلب غدار ہے. یہ کہتا ہے نا، یہ سمجھتا ہے کہ جو سے تعلق رکھے گا وہ غدار ہے. 2 دن پہلے میں مرے کالج علامہ اقبال کی جو تدریس، جو جہاں سے انہوں نے تدریس حاصل کی، ان کی علمگاہ پہ گیا، ادھر ہزاروں بچوں سے انٹریکٹ کیا. تو جو اگر وہ مجھ سے ملے تو کیا اس کی منطق کے مطابق تو وہ بھی غدار ہیں. پھر وہ تم ہو کون؟ یہ کیا سوچ ہے؟ کہاں بیٹھ کے کون سی فرسٹریشن ہے تمہارے اندر؟ کہاں سے تم نے یہ علم حاصل کر لیا؟ کس کی تم زبان بول رہے ہو؟ تم کیا پیغام دینا چاہ رہے ہو اس ملک کو؟ تم سمجھتے کیا ہو اپنے آپ کو؟ کیوں یہ کہہ رہا ہے؟ اٹس نتھنگ نیو. یہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اثرات، اس کی فرسٹریشن کے. لیکن یہ ذہنیت کے جو وہ کہتے ہیں نا سمٹمز ہوتے ہیں نا بیماری کے، یہ جو ذہنی مرض ہے اس کی بیماری کے سمٹمز آپ نے پہلے بھی دیکھے تھے. 9 مہینے نہیں دیکھا تھا آپ نے؟ اسی GHQ میں جہاں بیٹھے ہیں اس پہ اس نے حملہ نہیں کرایا تھا یا نہیں کرایا تھا؟ تو جو اپنی فوج پہ حملہ کرا سکتا ہے، جو شہیدوں کی جو یادگاریں ہیں ان کو آگ لگوا سکتا ہے، جو پاک فضائیہ کا 1965 کی جو نشانی ہے، جس نے دانت کھٹے کیے تھے
ہندوستان کی فضائیہ کے اس نشانی کو آگ لگوا سکتا ہے، جو پاکستان کی جو فخر ہے، جو چاغی کا ہماری نشانی ہے، اس کو آگ لگوا سکتا ہے، تو اسے غدار کہنے میں کیا پرابلم ہے؟ There's absolutely no problem. کیونکہ آپ اگر دیکھیں، ایک اور سمٹم میں بتاتا ہوں آپ فالو کریں اس کے میڈیا میں جو اس کی ٹویٹس آتی ہیں، اس کو دیکھیں یہ کتنا امپریس ہے، جو ایک نون غدار ہے اس ملک کا، شیخ مجیب الرحمان، اس کی افکار سے کتنا متاثر ہے، بار بار اس کو کوٹ کرتا ہے، اس کی مثالیں دیتا ہے۔ اس کو کیا پرابلم ہے کہ وہ یہ کہے کہ جو فوج کے ساتھ بیٹھ کے کوئی ورکشاپ میں بیٹھے گا وہ غدار ہے؟ He has absolutely no problem because that is what he believes. کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو سارا علم ہے، اس کے علاوہ سب غلط ہے، اور جو وہ کہہ رہا ہے سب ٹھیک ہے، اور اگر آپ اس کے لیے کام کریں، اس کے ساتھ چلیں، تو آپ بھی ٹھیک ہیں۔ جس کی سیاست کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اگر میں اقتدار میں ہوں تو جمہوریت ہے، اگر میں اقتدار میں نہیں ہوں تو آمریت ہے۔ That's his definition of politics, which he understands. لیکن again, I will again repeat that you can fool some of the people all the time, all of the people some of the time, but you cannot fool all the people all the time. تو آپ کی یہ سیاسی شعبدہ بازی ہے، اس کا وقت ابھی ختم ہو چکا ہے۔ ایک اور جو یہ شخص ہے، اس کے بیانیے کی ایک اور کاروائی آپ کو بھی دکھاتے ہیں، اور وہ ہے his obsession of his media and social media with army. وہ اتنی obsession comical ہے کہ یہ آپ ان کی فالو کریں ان کے بیانیے کو، جس کی میں نے آپ کو چلایا وہ کیسے ایک آرگنائز طریقے سے چلاتے ہیں، کہ اس کے اندر how much obsessed with this what is happening in the army.